ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن پاک کے چند آداب۔ مسواک کر کے صحیح طریقے سے وضو کر لیں اور قبلہ روح ہو کر بیٹھ جائیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الفاظ و معنی پر غور و فکر کرتے ہوئے دل کو پوری طرح متوجہ کر کے خشوع و خضوع اور نہایت عجز و انکساری کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہوں اور نہ بہت بلند آواز سے پڑھیں اور نہ بہت پست آواز کریں بلکہ درمیانی آواز سے پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ دیکھ کر تلاوت کریں کیونکہ قرآن پاک کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے اور عبادتوں میں ثواب بھی دگنا ملتا ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ جس نے دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی اس کے لیے 2000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے زبانی پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ 3 دن سے کم میں قرآن کریم نہ ختم کرے بلکہ کم از کم 3 دن یا 7 دن یا 40 دن میں قرآن کریم ختم کرے تاکہ معنی و مطالب کی سمجھ کر تلاوت کرے۔ ترتیل کے ساتھ اطمینان سے اور ٹھہر کر تلاوت کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی خوب ٹھہر کر قرآن پاک کو پڑھو۔ اس میں کئی فائدے ہیں۔ اولاً تو اس سے قرآن پاک کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور ثانیہ قرآن مجید کے عجائب و غرائب کو سوچنا اور معنی کو سمجھنا ہی تلاوت کا مقصود اعظم ہے اور یہ ترتیل کے بغیر دشوار ہے۔ بوقت تلاوت ہر لفظ کے معنی پر نظر رکھے اور وعدہ و وعید کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ہر خطاب پر اپنے کو مخاطب تصور کرے اور امر و نہی اور قصص و حکایات میں اپنے آپ کو مرجع خطاب سمجھے اور احکام پر عمل پیرا ہونے اور ممنوعات سے باز رہنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ دوران تلاوت جس جگہ جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر آئے یا حفظ و امان اور سلامتی و ایمان یا کسی بھی پسندیدہ چیز کا ذکر آئے تو ٹھہر کر دعا کرے اور جس جگہ جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر آئے یا ان جیسی کسی بھی باعث خوف چیز کا تذکرہ آئے تو ٹھہر کر ان چیزوں سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگے اور خوف الہی عز و جل سے رو پڑے اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت بنا لے۔ رات کے وقت تلاوت کی کثرت کرے کیونکہ اس وقت ذہن پرسکون اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ تلاوت کے لیے سب سے افضل وقت سال بھر میں رمضان شریف کے آخری 10 ایام اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اس کے بعد جمعہ پھر 2 شنبہ پھر 5 شنبہ اور رات میں تلاوت کا بہترین وقت مغرب اور عشاء کے درمیان اور اس کے بعد نصف شب کے بعد اور دن میں سب سے عمدہ صبح کا وقت ہے۔ خوش الحانی اور تجوید کے ساتھ حروف کی صحیح ادائیگی اور اوقاف کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرے مگر اس کا لحاظ رکھے کہ خوش الحانی کے لیے قواعد موسیقی اور گانے کے لہجوں کا ہرگز استعمال نہ کرے۔ تلاوت کے وقت قرآن کریم کی عظمت پر نظر رکھے اور آیت کریمہ ہے یعنی اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ آیت کے اس مضمون کو بوقت تلاوت اپنے ذہن میں حاضر رکھے اور خوف الہی سے بھرپور ہو کر نہایت عاجزی کے ساتھ تلاوت کرے۔ جو آیتیں اپنے حال کے مطابق ہوں ان کو بار بار پڑھنا چاہیے اور قرآن عظیم پڑھتے وقت یہ خیال جمائے کہ گویا اللہ رب العزت کے حضور میں پڑھ رہا ہے۔ جب اس منزل پر پہنچ جائے تو یہ تصور جمائے کہ گویا رب کریم
مجھ ہی سے خطاب فرما رہا ہے۔ اور اس ترقی کی انتہا یہ ہے کہ یہ تصور پیدا ہو جائے کہ قرآن عظیم پڑھنے والا گویا اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات و افعال کو اس کے کلام میں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ بلند مرتبہ صدیقین کے لیے مخصوص ہے۔ ہر کس و ناقص کو یہ حاصل نہیں ہوتا۔ جب تنہائی میں ہو تو درمیانی آواز سے تلاوت کرنا بہتر ہے، لیکن اگر بلند آواز سے تلاوت کرنے میں ریاکاری کا خوف ہو یا کسی نمازی کی نماز میں خلل کا اندیشہ ہو یا کچھ لوگ گفتگو میں مصروف ہوں اور ان کی تلاوت نہ سننے کا گمان ہو، تو ان صورتوں میں قرآن پاک کو آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ ایسے مواقع کے لیے حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ پوشیدہ عمل ظاہری عمل سے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ بہرحال قرآن پاک کی تلاوت کے وقت آداب کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے تاکہ دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں اور ہرگز آداب سے غفلت نہ ہونے پائے، اور یہ غفلت برکات دین سے بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔